کہ جو شخص خدا کی ذات میں فنا ہو جائے، شہید راہ حق ہو جائے، یعنی واصل باللہ ہو جائے، اسی کے جنازے پر رونق لگتی ہے، اسی سے لوگ محبت کرتے ہیں اور رفتہ برفتہ اس کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ بس ایک آخری بات فقط توجہ سے سماعت فرمائیے، کون ہوتا ہے مجذوب؟ درویش کون ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں جو شخص فنا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ حضرت سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک راہ سے گزر رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے ساتھ میرے شیخ بھی ہیں، میرے ساتھ میرے شیخ ہیں، ہم نے ایک راہ پر دیکھا کہ دو مجذوب پڑے ہیں اور دونوں بے سود سرے راہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے ان کے جسموں پر جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کے بدن کو بھی انگاروں نے جلا ڈالا ہے، کپڑے بھی جلا ڈالے، اور دوسرے کے کپڑوں کو کیا بدن کو بھی آگ نہیں چھو رہی۔ فرمانے لگے میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا بیٹا بتاؤ ان میں سے کامل کون ہے؟ کہنے لگے چونکہ میں اس وقت طفل مکتب تھا، اس وقت میں چونکہ عمر میں کم تھا، بچہ تھا، تو میں نے کہا حضور کامل یہ ہے جس کے کپڑوں کو بھی آگ نے نہیں جلایا، کامل تو یہ ہے۔ فرمانے لگے نہیں بیٹا یہ کامل نہیں ہے، کامل وہ ہے خان صاحب، کامل وہ ہے جس کے کپڑوں کو بھی آگ جلا چکی، جس کے جسم کو بھی آگ جلا چکی ہے۔ فرمانے لگے مجھے یہ راز سمجھ نہ آیا، میں ان سے مخاطب ہوا حضور یہ کامل کیسے ہے جس کے کپڑے بھی جل چکے اور جس کے بدن کو بھی آگ میں جلا ڈالا؟ آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ توجہ ہے یہ فقیر کی، یہ درویش کی توجہ ہے، ہم ایسے ہی درویشوں کی توجہ کے قائل نہیں رہتے، بات سنیے اور اپنی عقیدت پر ناز فرمائیے۔ فرمانے لگے بیٹا اس کی توجہ دو حصوں میں منقسم ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصے کی توجہ اس کی اپنی جانب ہے جو اس کے بدن کو کیا اس کے کپڑوں کو بھی جلنے نہیں دے رہی، جبکہ دوسری حصے کی توجہ وہ خدا کی جانب ہے، وہ خدا کے جلووں میں محو ہے۔ دو حصوں میں اس کی تقسیم ہو چکی ہے توجہ، لیکن یہ جس کے کپڑے بھی جل گئے، یہ جس کا جسم بھی جل گیا، یہ جس کے جسم پر انگارے پڑے ہیں، یہ کامل توجہ فرمائیے، یہ کامل اس لیے ہے، یہ کامل اس لیے ہے کہ اس کی ساری توجہ خدا کی جانب ہے، یہ خدا کے جلووں میں محو ہے، یہ خدا کے جلووں میں کھو چکا ہے۔ آؤ دیکھو لوگوں، اگر کامل کا مطالعہ کرنا ہے تو سائیں محمد فراز ویران کی زندگی کو دیکھو، جس نے کامل جذب کے اندر مجذوب ہو کر کے خدا کی ذات کے جلووں میں محو ہو کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی۔